ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال صالحہ، اور یہاں نظام بدلا ہوا ہے۔ یہاں نظام کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی غلامی پہ ہم لگ گئے۔ اللہ کہتا ہے یہودی اور عیسائی ہونے سے بندہ جنت نہیں جائے گا جب تک کہ محمد عربی کی ختم نبوت کو نہ مانے، اور یہاں انہی کی غلامی اور پیروی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے کی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں، ابھی مجھے ہمارے دوست ہیں علامہ کاشف صاحب، وہ مجھے دکھا رہے تھے یہ بول چینل پہ، دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم اور کتنی زیادتی اور کتنا گھناؤنا فعل کھیلا جا رہا ہے، کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ، ہماری اقدار کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہمارے اسلام اور ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ فضا نامی ایک اینکر ہے، پھر وہ عریم شاہ نامی ایک عورت ہے، لڑکی ہے، اور وہ مفتی کوی نامی ایک آدمی۔ تو میرے دل میں خیال ہے کہ کوی تو یہاں ہر کوئی کوی بنا ہوا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کوی ہے۔ یہاں میڈیا بھی کوی ہے، یہاں ہمارے ایم این ایز بھی کوی ہیں، ایم پی ایز بھی کوی ہیں۔ جس کے پاس مال دولت ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، یعنی جس کے پاس دولت ہے وہ کوی ہے۔ وہ چاہے سیاہ کرے یا سفید کرے، اس کی مرضی، وہ کوی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ توانا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ کوی ہے۔ اور میں اس بات کو بھی کبھی ڈسکس نہ کرتا، لیکن بات چل پڑی ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں، اور قرآن و حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم کسی کے ذاتی فعل کو اور افعال کو اچھالیں اور جو اس کے اندر عیب ہے مزید لوگوں کے سامنے کریں۔ نہ، ہمیں ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی نا، ایک اینکر کو میں نے دیکھا کہہ رہا ہے جی مولوی کیوں نہیں بات کرتے، اور پھر وہ کہتا ہے جی میں پتہ نہیں کون سا کتب کے کیا اس کا نام تھا، تو وہ کہتا ہے میں تو خود بڑا 7 سال پڑھتا رہا ہوں۔ تو تم کیا پڑھتے رہے ہو؟ قرآن و حدیث تو کہتے ہیں عیب چھپاؤ، تم اور عیب ظاہر کرتے ہو، عیب چھپانے کا آرڈر ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ باتیں کرتے ہیں مولوی کیوں نہیں بول رہے اس موضوع پر، تو مولوی نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، وہ عیب چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نبی عیب چھپاتے ہیں۔ آج دنیا میں جو میرا عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ محشر میں میری رسوائی ہو۔ ہمیں قرآن حدیث، لیکن چونکہ اب خود ہی وہ فسق سامنے آ گیا، اب خود ہی ٹی ویوں پر جناب وہ سامنے علیہ اعلان باتیں ہو رہی ہیں، شرم نہیں آتی بغیرتوں کو، حیا نہیں آتی خبیثوں کو کہ وہ جناب کہہ رہے ہیں جناب یہ کبھی تو بغیرت ہوا نا، اس کے ساتھ مفتی کیوں لگاتے ہو، مفتی کا امیج خراب کیوں کرتے ہو، کیا تاثر جائے گا معاشرے میں۔ اور پھر وہ جو جناب توبہ توبہ کرے ہو اینکر جو ہے وہ فضا کے کیا نا، وہ توبہ توبہ توبہ، تم کیوں توبہ کرے، تمہارا تو اپنا دوپٹہ کوئی نہیں، بے حیا عورت، شرم نہیں آتی۔ اور پھر مزے لینے کے وہ بات بتاؤ ذرا حریم صاحب، وہ جو اس نے کی وہ بتاؤ۔ میں کیا بولوں، شرم بھی کوئی شے ہوتی ہے، نہ شرم حیا ہے نہ خوف خدا ہے۔ تم بتاؤ مزے لے لے کے، جو چسکے لینے کے لیے، یہ دین نہیں ہے کہ تم دین کی باتیں، تمہیں آتا ہی کچھ نہیں تو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر۔ اور پھر اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، تم بڑا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیا اور کیا بتایا تھا، اور کیا بڑا ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، وہ خود کنجری ہے، بے حیا بدکارہ عورت ہے، اس کو تم نے ہیرو بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ یہ میڈیا ہی کا تو قصور ہے۔ کیوں کبھی کو پہلے تم نے مفتی بنا کے پیش کیا جب یہ مفتی ہے بھی نہیں، عالم ہے بھی نہیں، حافظ قاری کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں۔ اچھا آتا جاتا ہو بھی، 2 حرف پڑھ کے بندہ مفتی بن جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے افعال ہوں تو اسے مفتی کے لقب سے کہیں گے۔ آپ کیا مطلب معاشرے کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہمارے اداروں کو بھی اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ان کو یہ بیان نہیں کرنے دینا چاہیے۔ تو خود سارے جناب آپس میں تو اینو لوٹتے میں اینو لوٹا، تو اے گل کر میں اے گل کر۔ ابھی یہاں یہ بات کرنے والی ہے میڈیا پہ بتاؤ بھی آٹا دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے، کتنی مہنگائی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں ظلم و جبر کے، اور فلاں جگہ قتل ہو رہے ہیں، فلاں جگہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اپنے قانون لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ملک پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کلمہ محمدی کی بنیاد پر، اور اس میں یورپ کا قانون ہے۔ یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ اور تم تو یورپ کی غلامی کو کہ جناب پاکستان میں تعلیم کون سی دی جا رہی ہے؟ ہر بچہ سکول پڑھ رہا ہے، قرآن کو کتنے بچے پڑھ رہے ہیں آپ بتائیں؟ پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ تم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، پھر تم بھی تو دلدار نہیں۔ تم نے اپنے بچوں کو بتاؤ کس نے پڑھایا، کتنا پڑھایا؟ یہ یورپ کی غلامی ہے کہ آج میرا اور آپ کا بچہ سرکاری نوکر ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے، نوکر بننے پہ، سرکار کا نوکر بننے پہ فخر نہیں ہوتا اس کو۔ یہ کس طرح انجیکٹ کیا گیا، یہ بھی ایک بڑا قصہ ہے
اور آج پھر ہمارے اوپر ہی تھوپا جا رہا ہے سارا، یہ دیکھو جی دیکھو جی. تو اس لیے اس کو سوچنا ہوگا. اس غلامی سے ڈسکس کرنے والی بات میڈیا پہ یہ ہے کہ فرانس نے جو ظلم کیا اس ظلم پر جواب کیا دینا چاہیے. تم سے تو ملک کا سفیر نہیں بھگایا جاتا. تم جہاد کیا خاک کرو گے؟ کرنا تو جہاد چاہیے نا، کیونکہ حضور نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ، کہ جو نبی کے بارے میں بکواسات کرے، گالیاں بکے، گستاخی کرے، اسے قتل کرو، اس کے خلاف جہاد کرو. لیکن تم سے تو اس کا سفیر نہیں بگایا جاتا، تم جہاد کیا خاک کرو گے؟ یہ ڈسکس ہونا چاہیے. ڈسکس ہونا چاہیے کہ جناب وہ شیدہ ٹلی جس کے بارے میں تم کہتے تھے میں چپڑاسی نہ بھرتی کروں تو وزیر کر دیا نا بھرتی. جس کے بارے میں تم کہتے تھے جناب وہ پرویز الہی، وہ اور تیلیاں علی سرکار اور ستی سرکار، اس کو جناب ہم وہ تو ڈاکو ہے پنجاب کا، تو فلانا ہے ٹمکانا ہے، تو وہ تو ابھی سپیکر ہے تمہاری حکومت میں، میرے ابے نے بنایا اسے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. کس قسم کا اسلام ہے تمہارا؟ کلمہ بھی پڑھتے ہو اور اسی نبی کے بارے میں سب کچھ برداشت بھی کر لیتے ہو. ہم نے کبھی حکومت میں اس طرح سے انٹرسٹ لیا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا درس قرآن یا ہم کس طرح کے باز کرتے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں بات ہوگی اور دین اسلام کے بارے میں بات ہوگی تو ہم تو بولیں گے، چاہے اس کے لیے تختہ دار بھی چومنا پڑے. یہ تو حقیقت ہے. اور ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو صحیح بتانا بھی چاہیے کہ یہ بات معاشرے میں قابل قبول نہیں کہ جو آج اس بندے کو مفتی بنا کے اور وہ جو بدکارہ خواتین ہیں ان کو جناب جو ہے وہ ایک ہیرو بنا کے تو آپ پیش کریں اور آپ کہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ. اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں جتنی عزت خواتین کی ہے، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں دکھا دو. ہمارے ملک کے پاکستان میں جتنی خواتین کی عزت کی جاتی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں کی جاتی. دین کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں ہم کتنی عزت کرتے ہیں اپنی خواتین کی، الحمدللہ کتنی قدر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عزت ہے. تم میڈیا پہ آ کے یہ عزت دے رہے ہو بھائی معاشرہ ہمارا اس قسم کا ہے، ہمارے مفتی اس قسم کے اور ہمارا معاشرہ اس قسم کا، دونوں کو غلط، ہماری عورتوں کو بھی غلط پیش کر رہے ہو. شرم بھی ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے.